حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک ہی کافر، اس کے دو بیٹے ہیں۔ جب باپ اس دنیا فانی سے جانے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے، اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اے میرے بیٹا، جب اس دنیا فانی سے میں چلا جاؤں تو میرے اصالِ ثواب کے لیے 100 غلاموں کو آزاد کر دینا ہے۔ تو اس کے ایک بیٹے نے جب غلاموں کو آزاد کر دیا، جو باپ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، باپ کے طریقے پہ چلنے والا ہے، تو جو ایک بھائی ہے وہ میرے محبوب کا غلام ہے، محبوب کا پکا عاشق رسول ہے، صحابی رسول ہے، میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر کہتا ہے اتنی دیر تک میں اصالِ ثواب نہیں کروں گا جب تک مدینے والے مصطفیٰ کی مہر نہ لگ جائے، اتنی دیر تک اصالِ ثواب نہیں کروں گا جب تک مدینے والے مصطفیٰ کی مہر نہ لگ جائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جب غلام آتا ہے، آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اس دنیا فانی سے جانے سے پہلے ہمیں یہ وصیت کر کے گیا تھا، میرے بھائی نے 50 غلاموں کو آزاد کر دیا ہے، یا رسول اللہ اب میرے حصے میں 50 غلام ہے، میں اب 50 غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں نے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر میں اپنے باپ کو اصالِ ثواب کروں گا، کیا میرے باپ کو اصالِ ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ میرے محبوب نے سبحان اللہ قربان جائے امام الانبیاء پر، حسنین کے نانا پر، زہرا کے بابا پر، فرمایا میرے غلام، مسئلہ پوچھنے والے اپنی سن لے، اگر تیرا باپ مسلمان ہے تو اصالِ ثواب کر دے، اگر تیرا باپ کافر ہے تو پھر اصالِ ثواب نہ کرنا۔ کیوں؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر پوری کائنات کے تمام مال و دولت اکٹھا کر کے اس کے لیے اصالِ ثواب کر دیا جائے، پر خدا کی قسم ہے کافر کو اصالِ ثواب نہیں پہنچتا، کیونکہ میرے محبوب کی زبان یکتا سے جو لفظ نکل جائے، خدا کی قسم ہے یہ تو میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے، اگر میرے محبوب دل میں ارادہ ہی کر لیں تو خدا کی قسم رب اس کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ پھر زبان سے کہہ دیا وہ تو وراء الورا ہے نا۔ پتہ چلا کہ مومنین